جو ہے وہ ہم اگر اس پہ پابندی لگا دیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 11 اور 12۔ والحبو کا معنی ہے بھوسا والا اناج، یعنی جس میں فائبر ہو۔ اب جس خوراک میں فائبر نہ ہو وہ نہیں لینی چاہیے، یہ قرآن کہہ رہے، اور وہ اللہ فرما رہا ہے، اس کا حکم ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جو اس دنیا میں اس خطے میں ہمیں رکھ رہا ہے، اس کا فرمان ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کھانی جس میں فائبر نہ ہو۔ آپ کو فروزن فوڈ بھی ایسے آپ کے اتنا کچھ۔ اچھا، فروزن فوڈ پہ بات آ گئی ہے تو فروزن فوڈ کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہے، اس میں آیت ہے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کیا انسان اپنی خوراک، کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو، یہ گلا سڑا تو نہیں ہے؟ تو فریج کے اندر تو ہر چیز گل سڑنے کے عمل سے گزر رہی ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی انہوں نے قرآنی حوالے پیش کیے ہیں، قرآنی آیات تلاوت کی ہیں اور ان کا مفہوم جو بیان کیا ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے، اس کی اپنی اختراع ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی ہدایت اور کوئی بھی رہنمائی قرآن مجید فرقان حمید نے انسانی غذا سے متعلق نہیں بیان فرمائی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 یہ بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کا جو معنی مفہوم ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کچھ اور بیان کر رہے ہیں، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ اور بیان فرمایا ہے۔ فرمایا والارض وضعها للانام، اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی ہے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، فرمایا کہ اس میں میوے اور غلاف میں لپٹی ہوئی کھجوریں ہیں۔ آگے فرمایا والحب ذو العصف والریحان، یہ وہ آیہ مقدسہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی تلاوت کی ہے اور اس سے ایک مفہوم لیا ہے جو آپ حضرات نے بھی سماعت کیا ہے۔ فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول ہیں۔ اب اللہ جل وعلا نے ان آیات کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، کہیں بھی کھانے اور نہ کھانے کے حوالے سے کوئی بھی ہدایات اور کوئی بھی ارشاد اس طرح کا نہیں فرمایا جو مفہوم اور جو معنی یہ ڈاکٹر صاحب اخذ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے، اس کا یہ حصہ تلاوت کیا ہے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ یاد رکھیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ جل وعلا نے نیند سے بیدار کیا اور پھر فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ آپ اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھیے، لم یتسنہ کہ وہ باسی نہیں ہوئے ہیں، وہ گلے سڑے نہیں ہیں۔ اللہ جل وعلا نے یہاں کھانے پر اور مشروب پر حضرت عزیر علیہ السلام پر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ دیکھو اتنا عرصہ تک آپ سوئے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو کھانا ہے وہ بھی بالکل تر و تازہ ہے، اور آپ کا جو مشروب تھا، پانی تھا، وہ بھی بالکل گلا سڑا نہیں ہے بلکہ بالکل تر و تازہ موجود ہے۔ تو یہاں اس طرح کی کوئی بھی ہدایات قرآن مجید فرقان حمید نے نہیں بیان فرمائی ہیں جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کا اپنا جھوٹ ہے، بے بنیاد بات ہے، اور کسی بھی مفسر نے اس طرح کی تفسیر بیان بھی نہیں کی ہے جو حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو آیات حوالے کے طور پہ انہوں نے پیش کی ہیں، ان کا تو اس حوالے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی ربط ہی آپس میں نہیں ہے، یہ کسی اور حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں اور یہ بات کچھ اور ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے اندر، فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان کی آراء پیش کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے فارمولے آپ پیش کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی تحقیقات اور ان کی ریسرچ کو آپ پیش کریں میڈیکل فیلڈ کے اندر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، میڈیکل کے جو ماہرین ہیں جو اس فیلڈ کے اندر مہارت رکھتے ہیں وہ اس کو جانچیں گے کہ آپ نے جو بات بیان کی ہے، جو تحقیق پیش کی ہے، وہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک درست نہیں ہے۔
لیکن جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آئیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید لاوارث نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمایا ہے، جن کو علم عطا فرمایا ہے، وہ ضرور اس کا دفاع کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو حوالہ جات آپ پیش کر رہے ہیں ان کا بالکل بھی آپ کے اس مفہوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ہے۔